अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसने मुझे सच्ची बहुत डिस्टर्ब किया। आज की स्टोरी सुनाने के हक़ में तो मैं था नहीं, क्योंकि ये सुनने के बाद मैं खुद इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो प्लीज़ इसको अपने बिहाफ़ पे सुनिएगा। इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं भी इन ख़्यालात में खो गया कि क्या जिन इतने भी ताकतवर होते हैं। और टाइम ज़ाया किए बगैर आएँ स्टोरी को शुरू करते हैं। ज़ाहद कहता है कि भाई हम गुजरांवाला रहते थे। अब्बा की जॉब की वजह से हम सियालकोट से बहुत ही पहले गुजरांवाला शिफ्ट हो गए थे। ताया अब्बा की फैमिली सियालकोट के पास एक गांव में रहती थी। यूं ही सर्दियों की छुट्टियों में हम ताया अब्बा के घर चले गए। हम दो भाई हैं। हम लोग ज़्यादा छोटे तो नहीं थे। कहता है मैं ऑलमोस्ट 20 साल का था और मेरा छोटा भाई ऑलमोस्ट 18 साल का था। हम लोग काफ़ी अरसे से ताया अब्बू से नहीं मिले थे। इस बात को कुछ साल गुजर गया था। सर्दियों की छुट्टियां आई तो इस बार अब्बू के साथ हमारा प्लान बना कि हम ये छुट्टियां ताया अब्बू के घर गुजारेंगे। अभी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुए कोई ऑलमोस्ट एक ही दिन गुजरा था कि अब्बा हमें ताया अब्बू के घर छोड़ने चले गए। मैं, अम्मा और मेरा छोटा भाई ताया अब्बू के घर चले गए। ताया अब्बू के पास दो बच्चे थे। एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटे का नाम अरसलान था और बेटी का नाम आयशा था। हम लोग घर एंटर हुए, बड़ी खुशी से मिले। अब्बा ने हमें छोड़ा। अब्बा ने कल काम पे जाना था और अब्बा हमें वहीं छोड़ के वापस आ गए। हम लोगों ने सब ने मिल के बैठ के खाना खाया। काफ़ी देर हम लोग आपस में बातें करते रहे। अरसलान के साथ हमारी दोस्ती थी क्योंकि हम उसे बचपन से जानते थे, तो हम अरसलान के साथ उसका घर देखते रहे, चीज़ों से खेलते कूदते रहे और हमारा टाइम गुजर गया। उस दिन रात कुछ इस तरह का हुआ जो कि काफ़ी अजीब था। हम लोग तकरीबन वहाँ दोपहर को पहुँचे थे और रात 8 बजे हम अपने कमरे में गए थे। इस दौरान हम उस घर में हर बंदे से मिले, पर हम आयशा से नहीं मिले। ना हमने मिलने की कोई ख्वाहिश रखी। अम्मा ने भी उसका जिक्र नहीं किया। इनके घर में एक कमरा था जो थोड़ा सा बाहर था। इनका घर बिल्कुल सादा घरों जैसा था, जिस तरह के घर गांव में होते हैं। एक सहन और कमरे। इनके घर में कोई टोटल 4 कमरे थे। एक कमरा उस दिन रात इन्होंने हमें सोने के लिए दिया, जिसमें एक बेड और एक चारपाई थी। हम लोग सुबह के उठे हुए थे, सफ़र से भी थके हुए थे, इसलिए हम आए, लेट गए। मुझे नहीं पता रात का क्या टाइम था, पर एकदम से कमरे में एक अजीब सी आवाज़ आई। तू अपने बच्चे लेकर इधर आई है, तू अपने बच्चे लेकर इधर आई है। ये आवाज़ इतनी ऊंची ऊंची आ रही थी कि हम सब जाग गए। अम्मा चीख मार रही थी और अम्मा की चारपी पे पैरों वाली साइड पे आयशा बैठी हुई थी। इसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी, बिल्कुल सफ़ेद आंखें, अजीब तरीके से बाल खुले हुए, हाथ अजीब तरीके से मुड़े हुए पीछे को। और ये मर्दाना आवाज़ में एक लड़की बैठ के ऊंचा ऊंचा ये कह रही थी, तू अपने बच्चों को क्यों लेकर आई है। इतनी ही देर में अम्मा की चीखें सुन के नीचे से ताया अब्बू ऊपर आ गए। ताया अब्बू ने इसको पकड़ा और खींचते हुए नीचे ले गए। ये मंजर बहुत खौफनाक था। इसके बाद हम पूरी रात ना सो सके। अगले ही दिन तकरीबन सुबह 7 बजे हम लोग नीचे आए और आते ही अम्मा ने ताया अब्बा से पूछा कि वह लड़की कौन थी। तो ताया अब्बा ने बताया कि वो आयशा थी। तो अम्मा ने बहुत हैरान होकर पूछा उसको क्या हुआ है। तो ताया अब्बा ने कोई जवाब ना दिया और ताया अब्बा आगे चले गए। अम्मी जाके ताई अम्मा के पास खड़ी होगी और बातें करना शुरू हुई। हमें खैर कोई बात ना पता चली। इधर से अरसलान आया और हमने अरसलान को रोका। अरसलान से पूछा, अरसलान इसको क्या हुआ है। अरसलान ने बताया कि उसके ऊपर एक जिन है। बात तो खैर मुकम्मल कोई पता नहीं चली, बस अरसलान ने सिर्फ इतना सा बताया कि वो एक जिन के काबू में है। तो खैर हम वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बात पता चली, एक जिन है जो आयशा के ऊपर आशिक है। वो ये कहता है कि अब ये आयशा को मैं यहाँ से ले जाऊँगा, ये आयशा अब मेरी है। ताई अम्मा ने ये बताया कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं, इसका दम चल रहा है, ये ठीक हो जाएगी, बड़ी उम्मीद है। इस बात को भी हुई आधा घंटा गुजरा होगा। हमने नाश्ता किया, हम लोग बाहर घूमने चले गए। हम घूम के जब दोपहर को वापस आए, हमने देखा कि आयशा सेन में बैठी हुई है और अम्मा और ताई अम्मा साइड पे एक चारपाई पे बैठी हुई हैं। हम सेन में भी एंटर ही हुए थे कि इसने हमें देखा। ये तब तक नॉर्मल थी। इसके साथ एक अजीब सी हरकत होती थी कि जब इसके ऊपर जिन आता था तो इसकी आंखें सफ़ेद हो जाती थी। हमारे साथ अरसलान था। अरसलान ने कहा कि भाई परेशान ना हो, ये ठीक है। हम आगे गए। जब हम आगे गए, इसके पास रुके, तो हमने इससे हाल चाल पूछा, तो इसने हमें ठीक ठाक जवाब दिया। सब कुछ नॉर्मल था। अभी हम खाना खाने बैठे ही थे कि बातों बातों में भी सलाम दुआ ही चल रही थी कि हल्का फुल्का मजाक हो रहा था। तो एकदम से आयशा के ऊपर वो जिन दोबारा से हावी हो गया। ये एकदम से उठी और इसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। अरसलान ने इसको पकड़ा, पीछे खींचा। ताई अम्मा ने इसके ऊपर दम करना शुरू कर दिया, पर ये ना रुके, ये मेरा गला कॉन्स्टेंटली दबाई जाए। भाई मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। इसको वो बड़ी मुश्किल से सारे खींच के अंदर लेके गए, उसको कमरे में बंद कर दिया। अंदर से बड़ी अजीब सी आवाज़ें आई।
تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ کھول مجھے، کھول مجھے۔ کمرے سے آوازیں 10-15 منٹ کانسٹنٹلی آتی رہی۔ میں بڑا تھا، میرا چھوٹا بھائی رو رہا تھا، اماں بڑی پریشان تھی، اور میں اور ارسلان صرف کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہی ہے۔ کہتے میں اور ارسلان پریشان بس کھڑے ہوئے تھے۔ تائی اماں نے دروازے کو تالا لگا دیا باہر سے، اور ہم لوگ وہیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے یہ 10-15 منٹ یہ دیکھتے رہے۔ پھر ایک دم سے اندر سے اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تو تائی اماں نے ارسلان کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ ہم دونوں بڑے تھے، ہم دونوں نے ہمت کی اور تائی اماں کے ساتھ جا کے دروازہ کھولا۔ اس کو دیکھنے لگے کہ کیا آیا یہ ٹھیک ہے۔ دروازہ کھولتے ہی ہم نے دیکھا کہ نکر کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی ہے اور اونچی اونچی روئی جا رہی ہے۔ پھر ایک دم سے ہی ہنسنا شروع ہو گئی۔ اس کا منہ ابھی بھی نکر کی طرف تھا، اس کی کمر ہماری طرف تھی، اور یہ پھر ایک دم سے اونچا اونچا چیخنے لگ گئی۔ پھر ایک دم سے یہ رونا شروع ہو گئی۔ تائی اماں نے اس کو دروازے میں کھڑے ہو کے 3-4 آوازیں دی، پر اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تائی اماں نے دروازہ پھر بند کر دیا اور تایا ابا کا انتظار شروع ہو گیا۔ ہم سب پریشان وہیں بیٹھے رہے۔ تایا ابا آئے، تایا ابا اندر گئے اور تایا ابا نے اس کے اوپر دم پڑا دوبارہ سے، تب جا کے یہ نارمل ہوئی۔ رات خیر ہم دروازہ بند کر کے سو گئے۔ اگلے ہی دن صبح جب ہم باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر میں بہت سکون ہے۔ تائی اماں آرام سے ناشتہ بنا رہی ہیں، سب چیزیں نارمل ہیں۔ میں اور ارسلان آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ اماں تائی اماں کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ عائشہ اپنے کمرے سے باہر آئی، اور میرا چھوٹا بھائی وہیں سائڈ پہ چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے تھوڑی سی سبزی لگائی ہوئی تھی، وہاں کھڑا ہوا تھا۔ عائشہ اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، اس سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ کوئی 2 یا 3 منٹ گزرے ہوں گے، ایک دم سے عائشہ نے اس کے ہاتھ پہ چکی کاٹ لی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ ہم لوگ بھاگے اس کو چھڑانے کے لیے۔ جیسے ہی ہم نے اس کو چھڑایا، اس کو پیچھے کھینچا، تو اس کے بازو سے تقریباً اس کے دانتوں کے ساتھ آدھی سکن اتر گئی۔ یہ اس کی سکن کھا گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے وہ سکن کھائی، چبا چبا کے۔ تایا ابا ابھی تک گھر ہی تھے۔ تایا ابا اندر سے بھاگتے ہوئے آئے، اس کو قابو کیا، اس کے اوپر دم پڑا، اس کو اندر لے گئے، اس کے اوپر دم پڑتے رہے، اور یہ عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی رہی۔ یہ اونچا اونچا مردانہ آواز میں صرف ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ اور ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے صرف دیکھ رہے تھے۔ تایا ابا نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، ہمارے تک صرف آوازیں آ رہی تھی۔ اب اماں چھوٹے بھائی کو دیکھ کے کافی پریشان ہو گئی کہ ہمیں آ کے یہاں سے لے جائیں، ہم یہاں اور نہیں رہیں گے۔ خیر ابا بھی آنے پہ مادہ ہو گئے۔ ابا کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگنا تھا، سفر کافی تھا، 2 گھنٹے آلموسٹ لوکل ٹریفک پہ لگ جاتے تھے۔ تایا ابا اس کو چھوڑ کے باہر آ گئے۔ ابا جب دفتر سے فارغ ہوئے تو رات میں یہیں آ گئے۔ ابا رات میں یہاں آ تو گئے، پر ہم رات میں واپس نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ لوکل ٹریفک رات میں ہی اس ٹائم اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ میں، ابا، چھوٹا بھائی، اماں کمرے میں بیٹھ کے آپس میں اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے تائی اماں اس کے کمرے میں گئی اس کو کھانا دینے۔ اس نے تائی اماں کو آگے سے کچھ چیز ماری اور یہ باہر بھاگتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ تایا ابا بھی یہاں سے نکل آئے اور میرے ابا بھی یہاں سے نکل آئے۔ ہم لوگ کمرے کی کھڑکی سے اس کو دیکھ رہے تھے، یہ صحن میں جا کے باہر والے مین گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ تایا ابا اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جب اس کے اوپر جن حاوی ہوتا تھا یہ بڑے عجیب طریقے سے چلتی تھی، یہ ٹانگیں کھول کے بازو پیچھے کر کے چلتی تھی، تو اس کی سپیڈ اتنی تیز نہیں تھی۔ تایا ابا نے اس کو پکڑا اور اس کو چپیڑ ماری، بہت زور سے تایا ابا نے اس کو چپیڑ ماری۔ اس کو چپیڑ مارنے کی دیر تھی کہ اس کے اندر کا جن بولا، تو نے اس کو مارا کیسے؟ تو نے اس کو مارا کیسے؟ یہ کہہ کے وہ تایا ابا کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا۔ ایک دم سے یہ چھلانگ مار کے تایا ابا کے اوپر چڑھ گئی اور اس نے تایا ابا کے بال پکڑ کے کھینچنا شروع کیا اور تایا ابا کے سر پہ ٹکرے مارے۔ ابا نے بھاگ کے جا کے اس کو پکڑا، اتارا اور پیچھے کو پھینک دیا۔ اب یہ پورے گھر کے صحن میں عجیب جانوروں کی طرح بھاگے، ہاتھوں پیروں کے بل کبھی بھاگ کے ادھر جائے، کبھی بھاگ کے ادھر جائے، اور جب ایک جگہ پہ رکے تو عجیب طریقے سے ہنسنا شروع کر دے۔ یقین کریں یہ منظر دیکھ کے ہماری روح کانپ رہی تھی، خوف کے مارے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تایا ابا نے اونچا اونچا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تائی اماں نے بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی تیز تیز۔ تایا ابا نے ابا کو کہا کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ خیر ابا اور تایا ابا نے کوشش کر کے کوئی 10 منٹ لگائے۔ 10 منٹ یہ ان کے سامنے اسی طرح بھاگتی رہی کہ ایک دم سے بھاگ کے کسی نکر میں جا کے ہاتھوں پیروں کے بل بیٹھ جائے
اور اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دے۔ آخر کار تایا ابا اور ابا نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ہاتھوں پیروں سے پکڑ کے کمرے میں لے گئے اور اس کو کمرے میں جا کے بند کر دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد اب ابا کی بھی یہ رائے تھی کہ تم سب لوگ صبح یہاں سے چلے جاؤ۔ ابا نے جب تایا ابا کے ساتھ مشورہ کیا تو تایا ابا نے بتایا کہ یہ واقعہ کوئی 3 مہینے پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ 3 مہینے سے کانسٹنٹلی اس کے اوپر ہی ہے اور میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، پر ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ فکر مت کریں، آپ صبح انہی کے ساتھ جائیں اور اپنا کام دیکھیں، کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے ہی دن ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہمیں واپس آئے ہوئے ابھی کوئی 10 دن گزرے ہوں گے کہ ایک دن ابا کو رات 12 بجے ایک کال آئی۔ وہ کال تایا ابا کی تھی۔ تایا ابا نے بتایا کہ عائشہ فوت ہو چکی ہے۔ ابا بڑے پریشان ہوئے۔ ابا نے یہ بات اماں کو بتائی۔ میں اس ٹائم اماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسی ٹائم ہم لوگ وہاں سے ایک پرائیویٹ گاڑی کروا کے تایا ابا کے گھر چلے گئے۔ تایا ابا بالکل گھر کے سامنے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تائی اماں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا ابا بالکل بے جان ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا نے جا کے ان کو حوصلہ دیا۔ تایا کا بیٹا بالکل سیڑھیوں میں کھڑا ہوا تھا اور جب تایا ابا نے یہ کہا کہ اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو میں اور ابا کمرے کے اندر گئے ان کے بیٹے کے ساتھ۔ تو ہم نے دیکھا یہ بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کا منہ بہت عجیب طریقے سے کھلا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہیں، اس کے بازو پیچھے کو مڑے ہوئے ہیں اور اس کی ٹانگیں اندر کو فولڈ ہیں اور اس کا جسم بالکل اکڑ چکا ہے۔ وہ زور لگائے بھی سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تو بالکل 80 ڈگری الٹا گھوما ہوا تھا کہ ہم اسے سیدھا کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جوڑ ہی ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ خیر بڑی کوشش کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو تھوڑا بہت سیدھا کیا، اس کی ٹانگوں کو ابا میں نے زور لگا کے سیدھا کیا، اس کو لٹایا صحیح طریقے سے چارپائی پہ۔ بھائی اس بات کو گزرے کوئی 13 سال ہو گئے ہیں۔ 13 سالوں سے اب تک میں اس چیز کو بھلا نہیں پایا۔ میرے پاس اب خود کے پاس 2 بچے ہیں۔ ابھی بھی راتوں میں جب میں سونے لگتا ہوں تو یہ مجھے اس چارپائی پہ عجیب حالت میں لیٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ واللہ عالم اس واقعے میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سٹوری اینڈ تک دیکھی ہے اور آپ کو یہ سٹوری پسند بھی آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔